پریز گاڈ. خداوند کے مقدس جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے آج ایک دفعہ پھر ہمیں یہ خوبصورت دن دیا ہے اور ہمیں زندگی دیا ہے, صحت دیا ہے, تندرستی دیا ہے, اور ہم بڑی آج تیاری کے ساتھ خداوند کے گھر میں آئے ہیں. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند جو ہمارا مہربان خدا ہے ہمیشہ ہمارے درمیان میں ہمارے ساتھ ہے. ہم خداوند کے کلام میں چلیں گے, اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج میں واپس کوئی بھی چیز دہرانے والا نہیں ہوں, بلکہ ہم خداوند کے کلام میں سے آج ڈائریکٹ جو ہے وہ اگلا جو پارٹ ہے ہم وہ دیکھیں گے. اور ہم نے مکاشفہ کی کتاب جو ہے اس کے دوسرے باب میں ہم نے افسس کی کلیسیا کے نام جو لکھا ہوا خط ہے اس کی ہم اسٹڈی کر رہے تھے, اور ہم نے دیکھا تھا کہ خداوند جو ہے وہ ہم کو چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس سے محبت کرتے رہیں اور اس کے لیے کام کرتے رہیں, اور کبھی بھی ایک ایماندار کی محبت جو خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے وہ کم نہیں ہونی چاہیے. یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے محبت جو ہے وہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ رہے. اور اگر وہ محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے, کم ہو گئی ہے, تو خداوند نے وارن کیا ہے کہ اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی فکر کی بات ہے. تو آج ہم دیکھیں گے دوسرے باب کی 6 آیت میں لکھا ہے, البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں. جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا. آج ہم دیکھیں گے کہ 7 کلیسیوں میں سے 4 کلیسیوں کو خداوند یسوع مسیح نے ایک ہی بات جو ہے وہ کہی ہے کہ 4 کلیسیوں کے اندر جو ہے وہ غلط تعلیم جو ہے وہ انٹر ہو چکی ہے, اور 4 کلیسیوں سے یہی خداوند یسوع مسیح کو شکایت ہے, اور اسی بات میں وارن کیا گیا ہے کہ 4 قسم کی کلیسیاں جو ہیں ان 7 کلیسیوں میں وہ نکلیوں کے کاموں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. جیسا کہ یہاں پہ افسس کی کلیسیا کو لکھا گیا ہے کہ تو نکلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس بات سے خوش ہیں کہ اگر ہم اکلٹس جو ہیں یا جتنی بھی ہیرسیز ہیں یا جتنی بھی بدعتیں ہوتی ہیں کلیسیوں کے اندر, اگر ہم ان سے نفرت رکھتے ہیں اور ان کو کلیسیوں سے دور رکھتے ہیں تو صرف ہم ہی ان کو دور رکھنے سے خوش نہیں ہوتے ہیں, بلکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بذات خود جو ہے وہ خوش ہوتا ہے, اور وہ اس بات سے راضی ہے کہ تو جو کچھ کرتا ہے میں بھی ان سے نفرت رکھتا ہوں. اور اس کے بعد سمرنا کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تیری 9ویں آیت میں میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں مگر تو دولت مند ہے, اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہے ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں. یہاں پہ ایک دفعہ پھر شیطان کی جماعت جو ہے وہ اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور پھر پرگمن کی کلیسیا کو جو خط لکھا گیا ہے اس میں لکھا ہے کہ اس کی 14ویں آیت میں, لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے, اور وہ شکایت کیا ہے, اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں جس نے بلک کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی, یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانی کھائیں اور حرام کاری کریں. اور 15ویں آیت میں لکھا ہے, چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکلیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں. پرگامن کی کلیسیا کو بھی لکھا گیا ہے کہ اس کے افسس کی کلیسیا کو لکھا گیا کہ اس کے اندر نکلیوں کی تعلیم سے نفرت رکھی جاتی ہے, لیکن پرگامن کی کلیسیا سے کہا گیا کہ وہ اس نے کلیسیا کے اندر ان کو داخل کر لیا ہے. اور پھر تواتیرا کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں 20ویں آیت میں, پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزابیل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی دعوت دے کر گمراہ کرتی ہے. اس کے بعد فیلڈلفیا کی کلیسیا کو بھی خط لکھتے ہوئے 9ویں آیت میں لکھا ہے, دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے
آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ بات ہم خاص طور پر دے سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو جہاں پہ مختلف کلیسیوں سے محبت ہے، ان کے اچھے کاموں کی تعریف کی گئی ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ تم اچھے کام کرتے ہو، وہاں پہ ایک بات کی بار بار جو ہے وہ کلیسیوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر سے جو بدعتیں ہیں، جو ہیرسیز ہیں، وہ غلط تعلیم جو کہ کلیسیوں کے اندر جو ہے وہ آ گئی ہے، اس کو دور کریں، نہیں تو ان کے لیے بہت بڑی پرابلم ہوگی. تو آج کے اس دور میں جیسا میں نے یہ کہا تھا کہ یہ تمام کلیسیوں کے لیے یہ پیغام ہے. آج کے اس دور میں بھی سب سے بڑی جو اس وقت مشکل ہے وہ یہ ہے کہ کلیسیاں بہت اچھے کام کرتی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن کلیسیاں اپنے اندر جو ہے وہ بعض اوقات ایسی بدعتیں، ایسی ہیریسیز، ایسی غلط تعلیم جو ہے اس کو چرچ کے اندر، کلیسیا کے اندر اجازت دے دیتے ہیں اور لوگ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. اور یہ خاص طور پر خدا یسوع مسیح نے تاکید کی ہے کہ یہ تعلیم جو ہے یہ آئے گی، اور خدا یسوع مسیح جانتے ہیں کہ یہ اس طرح کی ابلیس جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ وہ کلیسیوں کو پالوٹ جو ہے وہ کر دے. یاد رکھیں کہ کلیسیا جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کا بدن ہے، اور کلیسیا جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی دلہن ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے خاص طور پر یہ بات کہی ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ پاک صاف، کسی بغیر دھبے کے، جری کے، پاک اور صاف ہونی چاہیے. ایسا ہی ہے نا؟ تو کلیسیا جو ہے اگر وہ دلہن ہے تو اس کو کتنا پاک اور صاف ہونا چاہیے کہ وہ مسیح کی دلہن جو ہے وہ بن سکے. اگر اس کے اندر ابھی تک برائیاں ہیں، اس کے اندر ابھی تک جو ہے وہ غلط تعلیمات ہیں، تو کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسیح کی دلہن ہیں؟ تو یہ خاص طور پر ہمارے لیے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم مسیح کی دلہن بننے کے لیے اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی غلط تعلیم سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اس طرح سے ہم پاک اور صاف ہو کر جب مسیح خداوند ہمیں لینے کے لیے آئے تو ہم بالکل تیار ہوں. جیسا کہ ہم نے یہ پچھلی دفعہ بھی یہ بات دیکھی تھی کہ مکاشفہ کی کتاب جو ہے یہ اینڈ ٹائم کی ہے، اس میں تمام چیزیں مستقبل کے اندر ہونے والی ہیں. اور مکاشفہ کی کتاب جو ہے اس میں اس سے پہلے کہ مخالف مسیح جو ہے وہ اس دنیا کے اندر آئے، کلیسیا جو ہے وہ آسمان پر اٹھا لی جائے گی. اور جب اس زمین کے اوپر 7 برس کا جو وقت ہے، جو کہ مصیبت کا، بڑی مصیبت کا جسے زمانہ کہتے ہیں، وقت کہتے ہیں، اس وقت میں کلیسیا جو ہے وہ اس زمین پر نہیں ہوگی، بلکہ کلیسیا جو ہے وہ آسمان پر ہوگی. اور اس وقت مخالف مسیح اس دنیا کے اندر بہت ساری پرابلمز جو ہے وہ لے کر آئے گا. لیکن اس سے پہلے کہ مخالف مسیح آئے، خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ کلیسیا جو ہے وہ آسمان پر جو ہے وہ پہنچ جائے. لیکن کلیسیا آسمان پر پہنچنے کے لیے خداوند یسوع مسیح مکاشفہ کی کتاب میں پہلے 3 ابواب میں ہمیں یہ تاکید کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ ہم آسمان پر جانے کے لیے تیار ہو سکیں. اس لیے مکاشفہ کی کتاب جو ہے یہ ہمیں جہاں پہ وارننگ دیتی ہے کہ ہم آسمان پر کیسے جا سکتے ہیں، وہیں پہ ہمیں یہ اس بات کے لیے تیاری کے لیے بھی یہ تاکید کرتی ہے کہ ہم تیار ہو سکیں تاکہ ہم آسمان پر جو ہے وہ چلے جائیں. اور اگر ہمارے اندر سے یہ پرابلمز نہیں ختم ہوں گی تو پھر ہم آسمان پر نہیں جا پائیں گے. تو یہاں پہ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی صدی کے اندر جب خداوند کا کلام جو ہے وہ پھیلا، 30 عیسوی میں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ان کو مصلوب کیا گیا، اور تقریباً 62 عیسوی تک خدا کا کلام جو ہے وہ مائنر ایشیا میں، جو کہ 7 کلیسیاں ہم نے دیکھی تھی، وہاں پہ یہ پھیل چکا تھا. اور 70 عیسوی میں یہ خط جو ہے یوحنا عارف نے جو ہے یہ پتمس کے جزیرہ میں مختلف کلیسیاں کو لکھنے کے لیے خداوند یسوع مسیح سے مکاشفہ جو ہے وہ لیا ہے. اب امیجن کر سکتے ہیں کہ سن 30 عیسوی میں خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوتے ہیں، اور تقریباً 64 تک روم تک جو ہے وہ خدا کا کلام جو ہے وہ پھیل چکا تھا.
یعنی 30 سال کے اندر اندر خدا کا کلام جو ہے وہ کتنا کہاں سے کہاں تک پھیل چکا تھا. 30 سال کے اندر کرسچینٹی جو ہے وہ ان تمام علاقوں تک جو ہے وہ پہنچ چکی تھی، حتیٰ کہ روم تک جو ہے وہ پہنچ چکی تھی. لیکن پرابلم کیا تھی کہ جس علاقے میں یہ تعلیم پھیلائی گئی ہے، یہ پورے کا پورا ایریا جو ہے یہ بت پرستی میں گھرا ہوا تھا. اور یہ بت پرستی کے اندر یہ ایریا اس طرح سے گرا تھا کہ یہ ارتمس کی دیوی، ڈائنا دیوی جو ہے یہ ان سب کی پرستش کرتے تھے. بڑے بڑے ان کے مندر تھے اور لوگ بڑی بڑی دور سے ان کی پرستش کرنے کے لیے آتے تھے. اور یہ پورا ایریا جو ہے یہ بتوں کی پرستش کرنے والا ایک مذہب تھا. یہاں پہ اس وقت سب سے زیادہ یونانی لوگ تھے، بستے تھے اس ایریے میں. اور یونان کی جو حکومت تھی اس کو رومن حکومت نے جو ہے ان کو فتح کر کے ان کے اوپر قبضہ کیا. اور اس وقت رومن حکومت جو ہے وہ یہاں پہ موجود تھی، لیکن جو کلچر تھا، جو مذہب تھا، وہ یونانی تھا. اور یہ تمام لوگ جو ہیں یہ بت پرستی کرنے والے لوگ تھے. اور یہی وجہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہ بات جانتے تھے کہ مسیحیت جو ہے وہ جیسے ہی شروع ہوگی اس کے اندر ابلیس جو ہے وہ انٹر ہونے کی کوشش کرے گا. اور ابلیس کوشش کرے گا کہ کسی بھی طریقے سے کلیسیا جو ہے وہ خالص نہ رہے اور کلیسیا کے اندر کوئی نہ کوئی غلط تعلیم جو ہے وہ انٹر ہو جائے. اعمال کی کتاب اس کے 8ویں باب میں اگر آپ دیکھیں، اعمال کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی پڑھیں گے جی 9ویں آیت سے لے کر 12 تک 13 تک پڑھنا جی. اس سے پہلے شمعون نام ایک شخص اس شہر میں جادوگری کرتا تھا اور سامریہ کے لوگوں کو حیران رکھتا اور یہ کہتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں. اور چھوٹے سے بڑے تک سب اس کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے تھے کہ یہ شخص خدا کی وہ قدرت ہے جسے بڑی کہتے ہیں. وہ اس لیے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اس نے بڑی مدت سے اپنے جادو کے سبب سے ان کو حیران کر رکھا تھا. لیکن جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہی اور یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا، تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت بپتسمہ لینے لگے. اور شمعون نے خود بھی یقین کیا اور بپتسمہ لے کر فلپس کے ساتھ رہا کیا اور نشان اور بڑے بڑے معجزے ہوتے دیکھ کر حیران ہوا. بس جی، یہ آپ نے شاید یہ کبھی اس شخص کے بارے میں غور نہیں کیا، لیکن تاریخ اس کے بارے میں کہتی ہے، کرسچن لٹریچر میں اس کے بارے میں بہت ساری معلومات جو ہیں وہ دی گئی ہیں کہ شمعون جادوگر جو تھا یہ سامریا کے شہر میں یہ رہتا تھا اور یہ جادو کرتا تھا. اور اس کے پاس اتنا پاورفل جادو تھا کہ اس نے تمام اس ایریے کے لوگوں کو اپنے جادو کے زور سے حیران کر رکھا تھا. اور یہ کہتا تھا کہ میرے پاس وہ بہت بڑی قدرت ہے جسے بڑی قدرت کہتے ہیں، گریٹ پاور. لیکن جب اس نے دیکھا کہ شاگرد وہاں پہ آئے ہیں اور لوگ شاگردوں کے پاس آتے ہیں، وہ ان پر ہاتھ رکھتے ہیں، وہ شفا پا جاتے ہیں، بدروئیں نکل جاتی ہیں، تو اس نے سوچا کہ یہ شاید مجھ سے کوئی بڑے جادوگر ہیں جو کہ زیادہ بڑا کام جانتے ہیں. اور اس کی کوشش یہ تھی کہ جو کچھ طاقت ان کے پاس ہے کیوں نہ وہ مجھے مل جائے تاکہ میں اس سے بھی بڑے بڑے کام کر سکوں. بائبل بتاتی ہے کہ اس نے بپتسمہ لیا اور اس نے قبول کیا، یقین کیا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ وہ اس طاقت کو اور بڑھا سکے. اور اس کا ثبوت جو ہے وہ ہمیں آگے جا کر اگلی آیات میں ملتا ہے. یہاں پہ 18ویں آیت میں جی، جب شمعون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے تو ان کے پاس روپے لا کر کہا کہ مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں وہ روح القدس پائے. اب دیکھیں یہاں پہ اس نے ابھی تک اس کے ذہن میں جو ہے وہ کنسپٹ کلیئر نہیں ہے کہ کرسچینٹی کیا ہے یا یہ پاکرو کیا ہے، یہ سب کیا ہے. اس کے ذہن میں کیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پاور ہے، یہ جسے روح القدس کہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی پاور ہے. اور کیوں نہ میں پیسے دے کر ان سے یہ پاور لے لوں تاکہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہو جائے.
اور کرسچن ہسٹری یہ کہتی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ شاگردوں کا پیچھا کرتے کرتے جو ہے یہ روم تک گیا، اور روم میں اور اس پورے ایریے کے اندر جا کر اس نے اپنے جادو کے زور سے لوگوں کو حیران کر دیا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے جو ہے اس نے یہ کنسپٹ پیش کیا۔ یہ جب سامریوں کے اندر جاتا تھا تو یہ وہاں پہ جا کر اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میں باپ ہوں۔ جب یہ یہودیوں کے پاس جاتا تھا کہتا کہ میں بیٹا ہوں، جب یہ یونانیوں کے پاس جاتا تھا کہتا میں روح القدس ہوں۔ تو یہ اپنے آپ کو 3 مختلف جگہوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا، اور کبھی کہتا تھا میں باپ ہوں، کبھی کہتا میں بیٹا ہوں، کبھی کہتا میں روح القدس ہوں۔ اور یہ شخص جو ہے اس نے اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کیا، اور اس نے ایک دفعہ روم میں یہ بات اس نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ اگر آپ مجھے دفن کر دیں گے زندہ تو میں زندہ واپس ہو جاؤں گا میں۔ لیکن ہوا ایسا کہ جب اس کو دفن کر دیا گیا تو اس کے بعد پھر وہ واپس کبھی بھی نہیں اٹھ سکا ہے، پھر وہ اندر ہی مر گیا۔ تو یہ وہ شخص تھا جس نے اس ایریے کے اندر کلیسیوں کو اس نے پولیوٹڈ کرنے کے لیے اس نے وہاں پہ غلط تعلیمات جو ہیں وہ دینا شروع کی، اور اس نے وہاں پہ غلط تعلیم جو ہے یہ پھیلانی شروع کی، اور اس نے اس ایریے کے اندر جو ہے وہ خاص طور پر مسیحیت کو جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ دینا شروع کیا۔ اور اسی لیے آپ میرے ساتھ دیکھیں دوسرا پترس اور اس کا 2 باب، اور اس کی پڑھیں گی پہلی آیت سے جی۔ اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے، جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے، اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے، اور بطیر ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے، جن کے سب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی، اور وہ لالچ سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے، اور جو قدیم سے ان کی سزا کا حکم ہو چکا ہے اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں، اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں۔ بس جی، یہاں پہ پترس رسول جو ہے وہ ہمیں یہودیوں کے اندر جو ہے وہ نبی ہوتے تھے، اور مسیحیت کے اندر جو ہے وہ کون ہے؟ استاد ہیں۔ اور جس طرح سے وہ کہتا ہے کہ یہودیوں کے اندر جو ہے وہ جھوٹے استاد ہوتے تھے، یا ہمیشہ اس میں نبی جو ہے وہ پیدا ہوتے تھے، جھوٹے نبی اس میں پیدا ہوتے تھے، اسی طرح سے مسیحیت کے اندر کیا ہوگا؟ جھوٹے استاد ہوں گے۔ جس طرح سے جھوٹے نبی جو ہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے جھوٹے استاد بھی ہوں گے، اور وہ غلط تعلیم جو ہے وہ دیں گے، اور وہ کلیسیا کے اندر جو ہے وہ گھس جائیں گے، اور اس طرح سے وہ کلیسیا کو جو ہے وہ نقصان دیں گے۔ یہ 2 باب جو ہے یہ پہلی آیت سے لے کر یہ 22ویں آیت تک جو ہے یہ انہی کے بارے میں لکھا گیا ہے، اور اس تمام باب کے اندر، 2 باب کے اندر جھوٹے استاد جو ہیں ان کے بارے میں وارن کیا گیا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ 2 پترس کا یہ 2 باب جو ہے یہ ٹوٹل جو ہے یہ جھوٹے استاد جو ہیں ان کے بارے میں ہے، لکھا ہے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے، اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے۔ میں بات یہ ہمیشہ بتایا کرتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ جتنی بھی بدعتیں ہوتی ہیں یا جتنی بھی ہیریسیز ہوتی ہیں وہ کہیں باہر سے نہیں آتی ہیں۔ جتنی بھی ہیریسیز ہوتی ہیں وہ اسی مذہب کے اندر سے نکلتی ہیں جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ کہیں باہر سے لوگ آ کر کسی جگہ پر یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ مذہب غلط ہے، یہ صحیح ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، بلکہ یہ کلیسیا کے اندر سے لوگ جو ہیں یہ اٹھتے ہیں، اور یہ کلیسیا کے اندر ہی یہ لوگ جو ہیں یہ نئی نئی تعلیمات جو ہیں یہ بناتے ہیں، نکالتے ہیں، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ پوری ڈاکٹرن جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی بھی ہم بدعت کی بات کرتے ہیں، ہیریسیز کی بات کرتے ہیں، تو وہ بدعت جو ہوتی ہے، ہیریسیز ہوتی ہے، وہ بیسیکلی خدا کے اور خداوند یسوع مسیح کے کریکٹر کو جب تبدیل کر دیا جاتا ہے تو وہ بدعت کہلاتی ہے۔
بائبل جو کچھ ہمیں خدا کے بارے میں، خدا یسوع مسیح کے بارے میں سکھاتی ہے، جب اس کنسپٹ کو تبدیل کیا جاتا ہے، یاد رکھیں کہ جتنی بھی اکلٹس ہیں، جتنی بھی بدعتیں ہیں، ان سب کا ایک ہی ان کے اندر ان کا بیسک جو ہے وہ پرابلم ہے کہ وہ خدا کو یا خداوند یسوع مسیح کے کریکٹر کو جو ہے وہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ پہلے میکائیل فرشتہ تھا، پھر وہ یسوع مسیح بن گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ عام انسان تھا خداوند یسوع مسیح، وہ خدا نہیں تھا۔ اس طرح سے ڈیفرنٹ قسم کے جتنے بھی اکلٹس ہیں وہ سب کے سب خداوند یسوع مسیح کی بیسک جو اس کا کریکٹر یا خدا کا بیسک کریکٹر جو ہے اس کو وہ تبدیل کر دیتے ہیں، اور جو اس کو تبدیل کر دیتا ہے سمجھ لے کہ وہ بدعت ہے اور وہی ہیرسی ہے۔ کیونکہ یہاں پہ ہمیں واضح طور پر یہ ورس بتائی گئی ہے، جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے۔ یہاں پہ ہمیں ایک کنسپٹ بتایا گیا کہ وہ کیا کریں گے، اس مالک جو ہے خداوند یسوع مسیح یا اس کے بارے میں تبدیلی جو ہے وہ لے کر آئیں گے، اس کے بارے میں تبدیلی ہوگی، اس کا انکار کریں گے، کسی بھی طریقے سے اس کو تبدیل کریں گے، جو کہ یہ بہت بڑا ایک لمبا یہ موضوع ہے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کی 15ویں آیت پڑھیں جی۔ وہ سیدھی راہ چھوڑ کر گمراہ ہو گئے ہیں اور باور کے بیٹے بلام کی راہ پر ہو لیے ہیں، جس نے ناراستی کی مزدوری کو عزیز جانا، مگر اپنے قصور پر یہ ملامت اٹھائی کہ ایک بے زبان گدی نے آدمی کی طرح بول کر اس نبی کو دیوانگی سے باز رکھا۔ وہ اندھے کنویں ہیں اور ایسے کوہر جسے آندھی اڑاتی ہے، ان کے لیے بے حد تاریکی دھری ہے۔ وہ گھمنڈ کی بےہودہ باتیں بک بک کر شہوت پرستی کے ذریعہ سے ان لوگوں کو جسمانی خواہشوں میں پھنساتے ہیں جو گمراہوں میں سے نکل ہی رہے ہیں۔ وہ ان سے تو آزادی کا وعدہ کرتے ہیں اور آپ خرابی کے غلام بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جو شخص جس سے مغلوب ہے وہ اس کا غلام ہے۔ بس جی، پریز گاڈ جی۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ خاص طور پر جو کلیسیائیں جن کو خط لکھا گیا ہے ان کے اندر بلام کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں پہ پترس جو ہے وہ بھی خاص طور پر جو ہے وہ بلام کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے، اور ہیرسیز کے اندر اس کو شامل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ سیدھی راہ چھوڑ کر گمراہ ہو گئے ہیں اور باور کے بیٹے بلام کی راہ پر ہو لیے ہیں، جس نے نہ راستی کی مزدوری کو عزیز جانا، مگر اپنے قصور پر یہ ملامت اٹھائی کہ ایک بے زبان گدی نے آدمی کی طرح بول کر اس نبی کو دیوانگی سے باز رکھا۔ غور کریں ان آیات کی طرف غور سے، اس نبی کو دیوانگی سے باز رکھا۔ یاد رکھیں کہ جو ہیرسیز ہوتی ہے، وہ لوگ جو بدعتیں پھیلانے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنے اس کنسپٹ میں، اپنے اس ایمان میں وہ دیوانے ہو جاتے ہیں اور وہ کسی کی بات نہیں سننا چاہتے ہیں۔ ان کو آپ جو کچھ مرضی سمجھانے کی کوشش کریں، حوالہ جات دیں، کچھ بھی کریں، وہ دیوانے ہوتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ دیوانے ہو جاتے ہیں، کہ کہتے ہیں جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ لوگ کسی بھی طریقے سے اس بات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ بائبل میں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ دیوانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بلام جو ہے وہ کوئی نبی نہیں تھا، بلام جو ہے وہ نبی نہیں تھا جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں، بلکہ وہ کیا تھا؟ وہ جھوٹا نبی تھا۔ اس کے بارے میں بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نجومی تھا۔ وہ بائبل کے اندر جب لفظ نبی لکھا جاتا تھا تو ضروری بات نہیں ہے کہ وہ نبی جو ہے وہ خدا کا نبی ہو، بلکہ بائبل کے اندر جو جھوٹے نبی ہیں ان کو بھی نبی کہا گیا ہے، اور جو سچے نبی ہیں ان کو بھی نبی کہا گیا ہے۔ تو بلام جو تھا یہ ایک جھوٹا نبی تھا، اور یہ جادو کرتا تھا، یہ مستقبل کے بارے میں بتا سکتا تھا، اور اس کے بارے میں خداوند کے کلام میں گنتی کی کتاب جو ہے اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اور خداوند کے کلام میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ اسرائیل کے اندر داخل ہوئی تو بلق کا بادشاہ جو تھا اس نے اس کو کرائے پر، اجرت پر اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ میں تمہیں بہت سارا روپیہ پیسہ دوں گا، لیکن تم بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ لعنت کرو۔ لیکن خدا نے اس کی لعنت کو جو ہے وہ ہمیشہ برکت میں
تبدیل کیا، اس کے الفاظ کو خدا نے کبھی بھی اس کو بولنے نہیں دیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ بلام جو ہے اس کو تلوار سے قتل کر دیا گیا اور اس کو مار دیا گیا۔ تو یہاں پہ بلام کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ بلام کو جب بلک کے بادشاہ نے جب کہا کہ تم بنی اسرائیل پر لعنت کرو تو وہ لعنت نہ کر سکا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے اس کنسپٹ کو کہ بنی اسرائیل جو ہے ان کو میں نے تباہ کرنا ہے، اس نے چھوڑا نہیں ہے، اس نے اس بات کو چھوڑا نہیں ہے، اور وہ کنٹینیوسلی اس بات کے پیچھے لگا رہا کہ بنی اسرائیل قوم کو کس طرح سے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں گنتی کی کتاب، اس کی پڑھیں جی 25 باب کی پہلی آیت جی۔ اور اسرائیلی شتیم میں رہتے تھے، اور لوگوں نے موابی عورتوں کے ساتھ حرام کاری شروع کر دی، کیونکہ وہ عورتیں ان لوگوں کو اپنے دیوتاؤں کی قربانیوں میں آنے کی دعوت دیتی تھیں، اور یہ لوگ جا کر کھاتے اور ان کے دیوتاؤں کو سجدہ کرتے تھے۔ یوں اسرائیلی بال فغور کو پوجنے لگے، تب خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا۔ بس جی، اب جب دیکھا بلعام نے جب دیکھا کہ اس کا وار جو ہے وہ غلط ہو گیا ہے، وہ بنی اسرائیل قوم کو لعنت نہیں کر سکا، تو اب اس نے کیا کیا کہ اس نے موابی عورتیں جو ہیں ان کو اس نے تیار کیا، اور اس نے ان کو اسرائیل کے اندر گھسا دیا، اور وہ اسرائیلی عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ حرام کاری کرنے لگے، اور اس طرح ان عورتوں نے دھیرے دھیرے بنی اسرائیل قوم کو جو ہے وہ اس طرف مائل کر لیا کہ وہ بال فغور کی جو ہے وہ پرستش کرنا شروع کر دیں۔